بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا من الطیبات وعملوا الصالحات۔ محترم ناظرین، میرے دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی ٹاپک پر بات کریں گے جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کھانے اور پینے کا طریقہ۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بغیر کھائے اور پیے ہمارے زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بغیر کھائے پیے ہم چند دن زندگی نہیں گزار سکتے، اور نہ بغیر کھائے پیے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین یہ اللہ کا دین ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرے نبی نے ہماری زندگی میں جو چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کی طرف ہمیں تعلیم دی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کھاتے تو ضرور ہیں، لیکن کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اور کیسے ہم کھائیں کہ ہم صحت مند رہیں، ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم آج اس پر اسی پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ المؤمنون 51 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، کلوا من الطیبات، پاک چیزوں کو کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ غور کریں اللہ کے اس فرمان پر۔ اللہ نے کھانے اور پینے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے کھانے اور پینے کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کو عبادت کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ اس لیے پہلے کھاؤ اور پیو، پھر اس کے بعد عمل کرو، پھر اس کے بعد عمل کرو۔ اس لیے کہ جب آپ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، تو آپ کو کوئی بھی عبادت کرنے میں، نہ نماز پڑھنے میں، نہ روزہ رکھنے میں، نہ حج کرنے میں، نہ زکوٰۃ دینے میں، اور نہ انکم کرنے میں، کسی میں بھی آپ کا دل جو ہے نہیں لگے گا۔ اس لیے حلال کھانا یہ پہلے ہی اللہ نے ذکر کیا۔ پھر وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرنے کے لیے کہا۔ یہاں پہ غور کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے کھانے کے ساتھ، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کلو کھاؤ، نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ کلو من الطیبات، پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کو کھانے نہیں کہا، پاک چیز جو ہے اس کو کھاؤ، اور پھر اس کے بعد وعملوا، عمل کرو۔ اتنا بولا نہیں، وعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ اگر ہم اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہماری زندگی کا اکثر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے، اور اس آیت کو اگر سمجھ لیں تو ہم غلط عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ طیبات، پاک چیز کھا لیں گے، اور صالحات، نیک عمل کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم کھائیں اور عمل کریں تو ہمارا کھانا بھی غلط ہوگا، ہمارا عمل بھی غلط ہوگا۔ لیکن اگر ہم پاک کھائیں اور نیک عمل کریں تو ہمارا کھانا بھی صحیح ہوگا اور ہمارا عمل بھی صحیح ہوگا۔ میرے بھائیوں، معلوم ہو گیا کہ عمل کرنے سے پہلے، نیک عمل کرنے سے پہلے حلال کھانا اور پاک چیز کھانا یہ واجب اور ضروری ہے۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری آپ کے لیے حلال کھانا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھانے کی بہت اہمیت ہے۔ حلال چیزوں کا کمانا اور حرام چیز کا خود کھانا اور کھلانا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے نبی نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس آدمی کا ذکر کیا جو آدمی بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، مجھ کو بیماری ہے، میرے بال بچے نہیں ہو رہے ہیں، یا میرے بال بچے بیمار ہیں، یا میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کوئی انکم نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، غریبی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے۔ یہ ساری چیزیں بول کے اللہ کے پاس وہ فریاد کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کا حال یہ ہے کہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ یہ مجھ سے دعا ضرور کر رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے،
اس کے جسم میں جو غذا ہے جس سے اس کے خون اور گوشت اور ہڈی تیار ہوئے ہیں وہ سب حرام کے خوراک سے بنے ہوئے ہیں۔ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسی حالت میں میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھانا حلال ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کھانا حرام ہے اور پھر عمل ہے تو پھر اس عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے دربار پہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے کھانے کی رزق کو پہلے حلال کرنا ہے۔ اب آئیے ہم جلدی سے جان لیتے ہیں کہ کھانے کا سنتی طریقہ کیا ہے، یعنی کس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، پہلے کھانا کھانے سے پہلے کی بات، نمبر 2 کھانے کے سمے یعنی جب ہم کھائیں گے اس وقت ہم کیا کریں، اور لاسٹ یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد۔ تو کھانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پہلے ہم جان لیتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارا کھانا تیار ہے وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اس کو پہلے ہم کنفرم کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا بینکم بالباطل، ایو لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایک دوسرے کے کھانے کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی تمہارا رزق جو ہے یہ حلال ہونا چاہیے۔ تو ہمیں پہلے کھانے سے پہلے ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ ہمارا یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے پہلے۔ اور نمبر 2 پر ہمیں کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو دھونا ہے، یہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو دھو لینا ہے۔ نمبر 3 پر کیا کرنا ہے، ہمیں دسترخوان بچھانا ہے، اور دسترخوان میں کیا ہے، کھانے کو رکھنا ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہمیں کیا کرنا ہے، سنت کے مطابق کھانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ سنت کا طریقہ کیا ہے، کھانے کے لیے ہم تو بیٹھتے ضرور ہیں، لیکن آج کل فیشن اور ماڈل طریقہ چلایا ہے۔ فیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، چیئر میں بیٹھ گئے اور میز پر جو ہے کھانا لگا دیا ہے، ٹیبل پہ جو ہے کھانا رکھ دیا گیا، اور پھر اس میں جو ہے کانٹے والا چمچ لگا دیا گیا، ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سنتی طریقہ نہیں ہے، اور آج سائنس بھی بتاتی ہے کہ ہاتھ سے کھانے میں جسم کے لیے کتنا فائدہ ہے اور چمچ سے اٹھانے میں کتنا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہاتھ کے اندر جو ریسے دیے ہیں اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے وٹامن رکھا ہے، وہ جسم میں جانے کے بعد جو ہے وہ جسم کے اندر جو فائدہ کرتا ہے وہ آپ کو چمچ میں جا کر کے وہ چیز نہیں مل پاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، ٹیبل میں بیٹھ کر کے کھانا ہے یا بیٹھ کر کے کھانا ہے، ہمیں کیا ہے، نیچے بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ صحیح طریقہ، سنتی طریقہ، آپ ٹیبل میں بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن سنتی طریقہ۔ آج کل تو میرے بھائیوں فیشن یگ میں ایسا ہو گیا ہے کہ کھانا آپ کا لگا دیا جاتا ہے کسی شادی بیاہ کے اندر، کسی پارٹی میں یا کسی فنکشن ہال میں، آپ شادی کے کہیں بھی جاتے ہیں دعوت میں، تو آپ کے لیے کھانا لگا دیا جاتا ہے، اور بیٹھنے کا بھی سسٹم نہیں ہے، کھانا لگا دیا گیا ہے، آپ گھومتے جائیے جانور کی طرح سے، اور جو آپ کو پسند ہو وہ اٹھا اٹھا کے کھاتے جائیے کھڑے ہو کر کے۔ بیٹھنے کے لیے بھی آپ کو جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کے آپ آئٹم اٹھائیے اور کھڑے کھڑے کھائیے، جو جانور کھڑے کھڑے کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، سنتی طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے کھانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں کھانا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے بیٹھنے کا 3 طریقہ ہے۔ ایک تو ہم ایسے بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، ایسے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے جو ہے ہم کھا سکتے ہیں۔ دکھائی دے رہا ہے نا کیمرے میں، اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک طریقہ ہو گیا آپ کا، میں اس کو آپ کو اچھی طرح بتاتا ہوں۔ آپ اس طریقے سے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنا کھانا اٹھا کر کے کھائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ اپنے پیٹ میں جتنا آپ کا کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کھا پائیں گے، اور ضرورت سے زیادہ کھانے کا مطلب ہے نقصان پہنچانا۔ اس لیے میرے بھائی، اس طریقے سے بیٹھ کر کے کھانا یہ سنتی طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے بیٹھ جائیں، دائیں پیر کو کھڑا کر دیں اور بائیں پیر کو بچھا کر کے جو ہے آپ اسی طریقے سے آرام سے کھاتے رہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا طریقہ ایک ہے، اس طریقے سے آپ دونوں پیر کو اس طرح سے
दोनों जानू होकर के बैठ जाएं और इसी तरीके से आप जो है उठा करके खाएं। तो ये तीनों भी तरीका आप जो है सुन्नती तरीका है, इसी हिसाब से आप जो है खाना खा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से खाएंगे तो आप कभी भी जो है आपके पेट में किसी तरीके की बीमारी नहीं होगी, इसलिए कि इंसान के पेट की परेशानी उसी वक्त होती है जब वो हद से ज़्यादा अपने पेट के अंदर डाल लेता है। गुब्बारा आप देखते हैं, छोटे बच्चे जो गुब्बारा फुटाते हैं करके बड़ा करते हैं, तो गुब्बारा कब फटता है? गुब्बारा उस वक्त फटता है जब उसकी जो ताकत है, उसकी क्षमता से ज़्यादा उसमें जब हवा चला जाता है, उस बाद वो फट जाता है। समझ रहे हैं ना? इसी तरह हमारे पेट में जितनी हमारी ताकत है उससे ज़्यादा जब हम खाएंगे तो उसके अंदर गैस्ट्रिक उसी वक्त बनता है या हमारी बीमारी उस वक्त चालू होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के वक्त अपने पेट को 3 भाग कर लो, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए अब अगर आप खाने से पूरा पेट भर देंगे तो फिर आपको पानी कहाँ रख लेंगे? जब पानी जाएगा तो आपका पेट फूल जाएगा, इसलिए कि आपके पास जगह नहीं है। और जब पेट फूल जाएगा तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी और फिर उससे जो है तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने कहा कि जब तुम खाओ तो अपने पेट को 3 हिस्सा कर दो, एक हिस्सा खाने के लिए और एक हिस्सा पीने के लिए और एक हिस्सा क्या है? सांस लेने के लिए खाओ। और एक हदीस के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन कोई नहीं भरता है। अपना पेट से ज़्यादा बुरा बर्तन जो है आदम के औलाद नहीं भरता है। पेट जो है सबसे बुरी बर्तन है, इसको आप ज़्यादा भर देंगे अगर तो वो आपको क्या है? नुकसान कर देगा। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदम के औलाद के लिए 2 लुक़मा काफ़ी है जो उसके पेट को सीधा कर दे, या फिर उसको सेहतमंद रखने के लिए 2 लुक़मा काफ़ी है। एक हदीस के अंदर और फरमाया अल्लाह के नबी ने कि तुम्हारे एक आदमी का खाना 2 के लिए, 2 आदमी का खाना 4 के लिए, 4 आदमी का खाना 8 के लिए काफ़ी हो जाता है। इतना ही काफ़ी है मेरे भाइयों। और आज हमारा हाल क्या है कि अगर हम पाएँ तो 10 आदमी का खाना अकेला डकर जाते हैं, तो फिर हमें बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी मेरे भाइयों? तो हम सुन्नती तरीके से नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो मसनून तरीका, खाने से पहले जो बातें थी उसमें से मसनून तरीका बैठने का जो 3 तरीका है मैंने आपको बता दिया। आप अगर वैसे बैठते हैं तो आप कभी भी आपके पेट में ज़्यादा खाना नहीं जा सकता है। आप सही खाना खाएंगे और आप पूरा फिट रहेंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों 5 नंबर है, खाने और पीने में आप लज्जत, टेस्टिंग या कोई और चाहत ना रखें। आप इस चाहत से ना खाएं कि वाह खाने में क्या लजीज है, क्या मज़ा है, क्या इंटरेस्ट है, खाएंगे तो जो है मज़ा आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरीके का ये नहीं। बल्कि आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं खाना पानी इसलिए खाता हूँ, इसलिए पीता हूँ ताकि मैं चुस्त रहूँ, फिट रहूँ, ताकि मैं अपने रब की इबादत कर सकूँ, ताकि मैं इनकम करके अपने बाल बच्चे के लिए कमा सकूँ, ताकि हम सेहतमंद रहें। इस तरीके की नीयत हमारी होनी चाहिए, ना कि इसलिए कि जायकेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो फिर ये खाना पीना आपका जो है इबादत नहीं होगा, बल्कि ये क्या है, आप और गुनाह हो सकता है। और अगर आप ऐसा नियत कर लिए कि हम खाएंगे पिएंगे तो फिट रहेंगे, चुस्त रहेंगे, कमाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, इनकम करके गरीब मिस्किन की क्या है हेल्प करेंगे, या अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बीवी बच्चे को हलाल कमा के खिलाएंगे, फ्री रहेंगे, जिस्म मजबूत रहेगा तो फिर ये खाना आपका क्या होगा? इबादत हो जाएगा। ये खाना भी क्या है? आपका इबादत होगा, आप इसमें नेकी पाएंगे। इसी तरीके मेरे भाइयों, जो खाना आपका दस्तरखान में है आप उसके अंदर ऐब ना निकालें। आप उसके अंदर क्या है? ऐब ना निकालें कि ये कैसा बना है, गोश्त बन गया है तो झाल कर दिया है, सब्जी बना दिया है तो तेल ज़्यादा दे दिया है, इसके अंदर तो नमक ज़्यादा हो गया है, उसके अंदर तो ये हो गया है। आज देखेंगे मेरे भाइयों, किसी शादी ब्याह में या किसी और जगह पर दावत मिलती है, इनवाइट किया जाता है, खाने को पेट भर के खा जाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि अच्छा नहीं था, अच्छी तरह थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, थोड़ा झाल ज़्यादा हो गया था, थोड़ा ये हो गया था, और खाते हैं पेट भर के, जितना पेट में अटता है पूरा खा लिया, और खाने के बाद जो है बुराई बयान करते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये काफिरों का तरीका हो सकता है, ये यहूदियों का तरीका हो सकता है, ईसाइयों का तरीका हो सकता है, हमारा इस्लाम का तरीका ये नहीं है। इस्लाम का तरीका क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो। मेरे नबी के लिए खाना रख दिया जाता था,
جس میں سے جو پسند آتا تھا آپ کھاتے تھے، نہیں پسند آتا تھا آپ چھوڑ دیتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی کھانے پر نقص نہیں نکالا، عیب نہیں ٹٹولا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو کھانا ہم کو پسند آئے ہم کھا لیں، اور ناپسند آئے ہم کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس میں سے عیب نہ نکالیں۔ اسی طریقے سے کھانے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کریں۔ ایک سے زیادہ لوگوں کو آپ کیا ہے ہو سکے، کوئی غریب مسکین ہے یا کوئی بھوکا ہے، آپ اس کو کھلانے کی کوشش کریں۔ بھلے ہی آپ کا کھانا کم ہو، لیکن اس میں اللہ کی کیا ہے برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فرمایا، فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارِكُ فِيهِ، تم اپنے کھانا میں لوگوں کو جمع کرو اور اس میں بسم اللہ کہو، اللہ رب العالمین تمہارے کھانا میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا دیا، اللہ تمہارے کھانا میں کیا کرے گا، برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کھانا پیٹ بھرنے سے پہلے ہی کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، ایک دم پورا پھول پیٹ ہو کر کے نہ کھائیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ ابھی مجھ کو بھوک ہے، تھوڑا ہم کھا سکتے ہیں، اس سے پہلے ہی کیا ہے آپ کھانا چھوڑ دیں، وہی آپ کے صحت کے لیے کیا ہے فائدہ مند ہوگا۔ اس لیے کہ بھر پیٹ کھانا انسان کے جسم میں سستی لا دیتا ہے، اور جب انسان کے جسم میں سستی آئے گا تو پھر وہ کوئی کام بھی کرنے میں من نہیں لگے گا، اور پھر عبادت کرنے میں بھی کیا ہے من نہیں لگے گا۔ بھوکے رہیں گے، تھوڑا بھوکے بھی اگر رہیں آپ کا جسم کیا ہے فری رہے گا، ہر چیز کام کرنے میں آپ کو کیا ہے آسانی رہے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کھانا کھانے کے درمیان، یہ تو کھانے سے پہلے، ابھی ہم کھانا شروع نہیں کیے ہیں، اس سے پہلے کی بات ہوئی۔ اب ہم کھانا شروع کرنے جا رہے ہیں، اب ہم کیا کر رہے ہیں کھانا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم کھانا شروع کرنے جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے بسم اللہ کریں گے، اللہ کے نام سے کیا ہے لقمہ اٹھا کر کے منہ میں ڈالیں گے بسم اللہ کہتے ہوئے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے کو یا پینے میں بسم اللہ نہ کہا جائے اس میں کیا ہوتا ہے، شیطان شریک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے شیطان آپ کے کھانے میں جو ہے اس میں سے کھاتا ہے، اور اس کھانے کے اندر برکت نہیں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا، اللہ رب العالمین نے کھانا اور پینا دونوں کا ذکر فرمایا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے آپ کو، اللہ نے کیا کہا، پہلے کہا کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، یعنی کھاؤ اور پیو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کھاؤ پیو، بلکہ یہ کہا کھاؤ اور پیو، مطلب کھانا ایک چیز ہے اور پینا الگ چیز ہے۔ اس لیے کھانا اور پینا دونوں کے اندر گیپ ہونا چاہیے، دو الگ الگ چیز ہیں۔ آپ یا تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں، یا پھر کھانے کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بعد پیئیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کھانے کے درمیان میں پینا یا کھانے کے جسٹ بعد پینا یہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہی نے اس کو قرآن کے اندر فرمایا، کھاؤ اور پیو، کھاؤ پیو نہیں بلکہ کھاؤ اور پیو، پہلے کھاؤ ضرورت پڑے پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد پیو۔ ہاں اگر ایسا آپ کو معلوم ہو کہ کھانے کے وقت کچھ جو ہے حلق کے اندر اٹک گیا ہے، تو اسی طریقے سے اس کو یہ کرنے کے لیے ایک آدھ گھونٹ آپ لے لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کھانا اور پینا یہ دونوں کو کیا ہے الگ الگ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، کھانے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں، جب کھانا ہمارا ختم ہو جائے تو ہمیں کرنا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی دعائیں ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ کھانے کا ایک طریقہ تھا جو ہمیں اپنانا چاہیے، ہمیں کھانے سے پہلے کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور کھانے کے درمیان ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کھانے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہے گی۔ آپ ایک ایک کر کے ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق کھانا کھانے اور پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب تمام لوگوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔